پی آئی اے کو جب قومیایا گیا اس کے بعد پی آئی اے میں ہیوج انویسٹمنٹ کی گئی اور 1960 سے 1980 تک یہ دنیا کی بہترین ایئر لائنوں میں سے ایک ایئر لائن تھی اور اس دوران اس نے کئی ریکارڈز بھی بنائے۔ مثال کے طور پر ایشیا کی یہ پہلی ایئر لائن تھی جس نے جیٹ بوئنگ 707 پہلی مرتبہ فلائی ہوا اس ایئر لائن میں۔ یہ پہلی ایئر لائن تھی جو غیر کمیونسٹ تھی اور یہ چین تک پہنچی اور اس کا ایک معیار تھا، اس کی ایک گلوری تھی۔ اور پھر ہوا یہ کہ 1980 میں 80 کی دہائی میں اس ایئر لائن کا کچھ زوال شروع ہوتا ہے، لیکن بلکہ زوال سے پہلے میں اگر آپ کو بتاؤں کہ اس ایئر لائن نے ایمریٹس کی بنیاد بھی رکھی۔ ایمریٹس ایئر لائن جو آج دنیا کی ٹاپ 5 ایئر لائنز میں سے ایک ایئر لائن ہے، پی آئی اے نے اس کی بنیاد رکھی۔ پی آئی اے نے ہی اسے لیز پر جہاز فراہم کیا، پی آئی اے نے ہی تربیت کی اور آج وہ ایئر لائن دنیا کی 5 بڑی ایئر لائنوں میں سے ایک ایئر لائن ہے، متحدہ عرب امارات کی ایئر لائن۔ اور اس کی جو انیشیلز ہیں نا، جس میں آپ دیکھتے ہیں کہ ای اور کے کے بعد نمبر ہوتا ہے ایئر لائن کا، تو ای جو ہے وہ ایمریٹس کا انیشیل ہے اور کے کراچی کا انیشیل ہے، کیونکہ پہلی فلائٹ کراچی کے لیے تھی۔ تو یہ ایئر لائن اس طرح سے پروان چڑھتی رہی، بڑھتی رہی اور پھر آ گیا جمہوری دور۔ پہلی حکومت آئی ضیاء کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی، پھر نواز شریف کی، پھر پیپلز پارٹی کی، ریپیٹ ہوتا رہا 90 کی دہائی میں۔ اور اس دوران پی آئی اے میں سیاسی اثر و رسوخ اتنا زیادہ بڑھا کہ اس میں بے تحاشا بے شمار سیاسی بھرتیاں کی گئیں۔ سیاسی اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے ذاتی مقاصد، سیاسی مقاصد کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا گیا اور اس کا زوال شروع ہو گیا۔ اور زوال وہاں تک بڑھا کہ وہ ایئر لائن جسے گلے کا ہار ہونا چاہیے تھا وہ گلے کی ہڈی بن گئی۔ پی آئی اے کی ایک مرتبہ پھر یہ کہیں کہ وہ پرائیویٹ شعبے کی طرف اس کی منتقلی ہوئی ہے، اس کی پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے۔ تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس پہ خوشی کا اظہار کریں یا دکھ کا اظہار کریں۔ خوشی تو اس بات کی ہے کہ یہ ایئر لائن ہر سال 30 سے 40 ارب روپے کا خسارہ کر رہی تھی اور یہ اب وائبل نہیں رہی تھی اور اس کو ایک نئی زندگی، ایک نیا جنم مل رہا ہے، تو اس کی خوشی ہونی چاہیے۔ لیکن یہ ایئر لائن وہ ایئر لائن تھی جو پاکستان کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی بن سکتی تھی۔ اگر آپ اس کا موازنہ کریں ایمریٹس کے ساتھ یا دیگر ایئر لائنز کے ساتھ جو وہ ایئر لائنز جو اس کے بعد قیام میں آئیں، جن کی بنیاد اس کے بعد میں پڑی، وہ ایئر لائنز اس وقت سینکڑوں ارب ڈالرز کی ایئر لائنز ہیں، جبکہ جب ہم نے پی آئی اے کی آج نشکاری کی ہے تو 135 ارب روپے میں اس کی ہم نے نشکاری کی ہے اور وہ کی بھی اس صورت میں ہے کہ اس کے اوپر جو واجب الادا قرضہ تھا وہ قرضہ ہم نے 700 ارب روپے کا قرضہ بھی اپنے پاس رکھا۔ نشکاری ہونے کے بعد حکومت پاکستان کو غالباً شاید 10 ارب ڈالر سے ملیں گے، باقی جو پیسہ ہے وہ اسی ایئر لائن کو پروان چڑھانے میں یا اس کی تعمیر نو میں خرچ کیا جائے گا۔ اللہ کرے کہ یہ جو فلیگ کیریئر ہے ہمارا پی آئی اے، یہ دوبارہ پروان چڑھے اور پاکستان کا نام روشن کرے، پاکستان کے وقار میں یہ اضافہ کرے۔ بہرحال آج یہ ایک مرحلہ طے پا گیا ہے، تو اس سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ حکومتوں کو کبھی بھی کاروبار نہیں کرنے چاہیے، اور خاص طور پر جہاں پر یہ اس طرح کا سیاسی نظام ہو جیسا ہمارے پاس ہے، ایسی صورتحال میں کاروبار نہیں کرنے چاہیے۔ تو پی آئی اے کو آج ہم نے پرائیویٹائز کر دیا ہے، اب دیکھیں کہ آگے کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ۔ دوسری خبر بلکہ جس پر آج ہم ڈسکس کریں گے، جو خبر ہماری ڈسکشن میں آئے گی، وہ ہے کہ ملک میں جو سیاسی عدم استحکام ہے اس کو لے کر وزیر اعظم پاکستان نے ایک مرتبہ پھر اعلان کیا ہے کہ وہ تحریک انصاف کے ساتھ مذاکرات کے لیے تیار، لیکن اس بار بھی جو اعلان کیا گیا ہے اس میں اگر مگر موجود ہے، اور وہ کیا ہے اعلان میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ پی ٹی آئی اور ان کے جو ساتھی ہیں جو بات کر رہے ہیں، میں نے آج اخبار میں پڑھا ہے ڈائلاگ کی، تو میں نے تو اسمبلی میں ڈائلاگ کی ان کو دعوت دی، اس سے پہلے بھی دعوت دی، اس کے بعد بھی دعوت دی۔ اگر وہ اس کے اوپر تیار ہیں تو گورنمنٹ پاکستان بالکل تیار ہے، کیونکہ پاکستان میں ترقی و خوشحالی کے لیے تمام پولیٹیکل پارٹیز میں ہارمنی ہونی چاہیے، لیکن اس کی آڑ میں غیر قانونی اور بلیک میلنگ وہ نہیں ہو سکتی۔ تو اگر مگر پھر شروع ہو گیا، اور یہ اس طرح کے پہلے بھی ہوتا کیا ہے کہ جب تحریک انصاف کی طرف سے، اپوزیشن کی طرف سے کسی احتجاج کی کال دی جاتی ہے، کوئی لانگ مارچ، کوئی مظاہرے، کوئی عوام کو جمع کرنا، اس طرح کی جب کوئی موو بن رہی ہوتی ہے تو حکومت کی طرف سے اس طرح کے بیانات آتے ہیں، لیکن اس میں سنجیدگی کا ہمیشہ فقدان ہمیں دیکھنے کو ملا ہے۔ اس دفعہ اس میں کتنی سنجیدگی ہے یہ ہم ضرور دیکھیں گے۔ کل کی بات ہے جب جناب رانا ثناء اللہ صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف جو ہے اس نے
تسلسل اختیار کیا ہوا ہے. کئی مواقع اس کو ملے تھے کہ وہ مفاہمت کی طرف آتی لیکن وہ نہیں آئی. تو تحریک انصاف کی یہ سیاست نہیں ہے کہ وہ مفاہمت کی طرف آئے. ایک طرف تو یہ بیان دیے جاتے ہیں، ایک طرف آتا ہے کہ جی آج بلاول صاحب نے بات کر دی کہ مذاکرات ہونے چاہیے، وزیر اعظم نے بات کر دی، ایاز صادق صاحب نے بات کر دی، اور پھر اس کے بعد حکومت کہتی ہے جی ہم تو مذاکرات کے لیے تیار ہیں. پھر ساتھ میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مذاکرات کرنے والے لوگ ہی نہیں ہیں، اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی نہیں ہوں گے مذاکرات، کسی صورت نہیں ہوں گے. ایک طبقہ وہ بھی ہے جس میں عطا ترڑ صاحب کے بیانات آپ کے سامنے. کل طارق فضل چودھری صاحب نے کہا جی ملاقات نہیں عمران خان سے، ملاقات تو جی اب 8 فروری 2026 تک نہیں ہوگی. اب 8 فروری وہ تاریخ ہے جس میں الیکشن جو 2024 کے تھے، 8 فروری 2024 کے، اس کی یاد میں تحریک انصاف جو ہے احتجاج کرنا چاہ رہی ہے. تو یہ احتجاج جب تک نہیں، یہ تاریخ نہیں آ جائے گی تب تک عمران خان سے ملاقات نہیں ہوگی. یعنی سیاسی عمل کو روکنے کے لیے یا سیاسی تحریک کو روکنے کے لیے حکومت اسے ایک ہتھ کنڈے کے طور پر استعمال کر رہی ہے. یہ اہم سوال ہے جو اپنے مہمانوں کے سامنے ہم رکھیں گے.